مغربی بنگال کے مسلینڈ پور میں پیدا ہونے والی نسیمہ کا بچپن خوشگوار گزرا، تاہم 13واں سال نسیمہ کے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک جاننے والے نے 13 سالہ نسیمہ کو اغوا کر کے انسانی اسمگلنگ کی دلدل میں دھکیل دیا۔ خوش قسمتی سے اسے 10 ماہ بعد رہا کر دیا گیا، لیکن گھر واپس آنے کے بعد لوگوں کا ان کے تئیں رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ لیکن نسیمہ تھکتی نہیں تھی۔ آج وہی نسیمہ انسانی اسمگلنگ کا شکار ہونے والی سینکڑوں لڑکیوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مدد کر رہی ہے۔ اس دن واقعی کیا ہوا تھا۔ واقعہ بیان کرتے ہوئے نسیمہ کہتی ہیں کہ اس نے مجھ سے اور میرے ایک دوست سے پوچھا کہ کیا ہم کار میں گھر جانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ گاڑی میں ایک اور شخص بھی تھا۔ ان کے ارادوں کا اندازہ نہ ہو کر ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ ہمیں ایک ویران جگہ پر لے گیا اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ کچھ دیر بعد واپس آؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص دوسری کار سے آیا اور کہا کہ وہ ہمیں گھر چھوڑ دے گا۔ اندھیرا تھا، اس لیے ہم نے اس کی پیشکش قبول کر لی، لیکن اس نے ہماری زندگی بدل دی۔ انہوں نے نسیمہ اور اس کے دوست کو بیچ دیا اور وہ باہر پہنچ گئے۔ انہوں نے ہمیں ناچنا اور گانا سکھایا۔ نسیمہ اسمگل ہونے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کہتی ہیں، اگر کوئی نہ مانے تو مار پیٹ، ذہنی اذیت اور فاقہ کشی برداشت کرنی پڑتی تھی۔ ہم نے گھر واپسی کی تمام امیدیں کھو دی تھیں۔ آپ نے اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا؟ نسیمہ اور اس جیسی بہت سی دوسری لڑکیوں کے لیے تشدد اور فاقہ کشی روزانہ کے واقعات تھے۔ ان تمام حالات میں جب نسیمہ اور اس کی سہیلی کو نوکرانی کے طور پر بیچ دیا گیا تو ان کے فرار کی امیدیں پھر سے جاگ اٹھیں۔ نسیمہ کا کہنا ہے کہ جس شخص کے لیے وہ ملازمہ کے طور پر کام کر رہی تھی، وہ پروفیسر تھا۔ نسیمہ کہتی ہیں کہ میں آہستہ آہستہ ان کی زبان سمجھنے لگی تھی۔ تو ہم کیسے بک گئے اور اب ہمیں ڈیلیور کریں، ہم گھر واپس جانا چاہتے ہیں۔ یہ کہنے کی ہمت کریں۔ وہ مزید کہتی ہیں اگر ہمارے آقا کو اس بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو یہ پھر تشدد ہے، لیکن اگر آپ نہیں سمجھتے تو آپ آزاد ہو جائیں گے، اس لیے ہم نے انہیں بتانے کا فیصلہ کیا۔ تمام حقائق سننے کے بعد پروفیسر نے اس سے اس کے گھر کا نمبر پوچھا۔ نسیمہ کی سہیلی کو گھر کا نمبر یاد تھا۔ پروفیسر نے انہیں بلایا۔ نسیمہ کے دوست کے والدین نے نسیمہ کے والدین اور پنچایت کو اطلاع دی۔ اس میں بہار پولیس بھی شامل تھی۔ اس سے پہلے کہ پولیس اور والدین نسیمہ اور لڑکیوں تک پہنچ پاتے، اسمگلر کو پتہ چل جاتا کہ پروفیسر نے لڑکیوں کے والدین کو یہ اطلاع دے دی تھی۔ پھر نسیمہ اور اس کی سہیلی کو مختلف جگہوں پر منتقل کر دیا گیا۔ ہفتوں تک ان کا سراغ لگانے کے بعد، نسیمہ اور اس کے دوست کو بالآخر 10 ماہ بعد بچا لیا گیا۔ نسیمہ کہتی ہیں، بچایا جانا اور گھر لے جانا اب بھی غیر حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ میں نے تمام امیدیں کھو دی تھیں لیکن ہماری اور پولیس کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ میں ان پروفیسرز کا بہت شکر گزار ہوں۔ آزادی کے بعد لوگوں کا رویہ کیسا رہا؟ 10 ماہ بعد بار بار فروخت ہونے کے بعد بالآخر نسیمہ اور اس کے دوست کو رہا کر دیا گیا۔ گھر واپس آنے پر گھر والے خوش ہیں کہ لڑکی واپس آ گئی ہے، لیکن گاؤں والے اسے قبول نہیں کرتے۔ اس پر نسیمہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ میں حالات کا شکار تھی، لیکن پھر بھی مجھے بے دخل کر دیا گیا۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ بچوں کے والدین اپنے بچوں کو کہیں گے کہ وہ ہم سے بات نہ کریں، ورنہ کوئی آپ کو بھی اسی طرح لے جائے گا۔
ہمیں اسکول جانے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ انہوں نے ہمیں واپس لینے سے انکار کر دیا تھا۔ 10 ماہ کے تشدد اور پھر معاشرے کے اس طرح کے رویے نے مجھے خود سے بیگانہ کر دیا تھا۔ میں نے اگلے 5 سال تک اپنا گھر نہیں چھوڑا۔ نسیمہ کہتی ہیں کہ میں انسانی اسمگلنگ کی دلدل سے نکلنے کے بعد بھی معاشرے کی نسل کشی سے دکھی تھی۔ اس کی سماجی الجھنوں کے سبب نسیمہ کے والدین اس کو ایک NGO کے پاس لے گئے۔ انسانی اسمگلنگ سے بچ جانے والوں کی کونسلنگ اسی NGO کے ذریعے کی گئی۔ نسیمہ کہتی ہیں کہ کونسلنگ نے انہیں بہت طاقت دی۔ انسانی اسمگلنگ کے بارے میں، انسانی اسمگلنگ مالی فائدہ کے لیے دھوکہ دہی، دھمکی، زبردستی یا دیگر مکروہ ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے یا پھنسانے کا غیر قانونی عمل ہے۔ انسانی اسمگلنگ بچوں کی اسمگلنگ، چھوٹے بچوں کو اغوا کرنا اور انہیں چائلڈ لیبر، بھیک مانگنے یا جنسی استحصال کے لیے استعمال کرنا، خواتین کی اسمگلنگ، جھوٹے وعدوں کے تحت یا زبردستی عورتوں کو جسم فروشی، زبردستی شادی یا گھریلو کام پر بیچنا، مزدوروں کی اسمگلنگ، مرد یا خواتین کو زبردستی کیا جانا یا کم اجرت کے لیے انتہائی حالات میں کام کرنے پر مجبور کیا گیا، اعضاء کی اسمگلنگ، مالی فائدے کے لیے اعضاء کو غیر قانونی طور پر ہٹانا اور فروخت کرنا، مجرمانہ اسمگلنگ، چوری، منشیات کی اسمگلنگ، کسی کو زبردستی یا دھمکی کے ذریعے دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال کرنا۔ فائٹر نسیمہ خود NGO سے کونسلنگ لینے کے بعد نسیمہ کو یقین ہو گیا کہ وہ صرف ان لوگوں کی ہی کونسلنگ کر سکتی ہیں جو اس غیر انسانی دلدل سے نکل چکے ہیں۔ وہاں سے اس نے ایسی لڑکیوں یعنی خواتین سے رابطہ کیا اور ان کی مدد کرنے کی کوشش شروع کی۔ نسیمہ کہتی ہیں میں نے جو کچھ بھی ہے اس سے زندگی بنانے کی کوشش کی ہے، اسے ہمت کہو، امید کہو یا قسمت کہو۔ اس لیے مجھ میں دوسروں کی مدد کرنے کی ہمت ہے۔ میں نے 2016 میں اتھن کولیکٹیو کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تاکہ میری جیسی مزید لڑکیوں کی مدد کی جا سکے، ایک ایسی تنظیم جو متاثرہ لڑکیوں اور بچ جانے والوں کو تربیت، مشاورت اور مدد فراہم کرتی ہے۔ ہندوستان میں متاثرین کی ایک بڑی تعداد ہے جن کے ساتھ رہائی کے بعد بھی مجرموں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ نسیمہ ایسے تمام متاثرین کے لیے ایک نئی شناخت اور ایک نئی دنیا بنانا چاہتی ہیں۔ 2019 میں نسیمہ نے انڈین لیڈرشپ فورم اگینسٹ ٹریفکنگ کو ملک بھر میں اسی طرح کے انسداد اسمگلنگ گروپوں کے ساتھ مل کر قائم کیا۔ اس تنظیم کا کام 9 ریاستوں میں پھیلا ہوا ہے۔ 4500 سے زائد متاثرین کو جینے کی نئی سمت دی گئی ہے۔ اسمگلنگ کے خلاف انڈین لیڈرشپ فورم، نسیمہ کی طرف سے قائم کیا گیا کہ یہ تنظیم متاثرین کو مہارت پر مبنی مختلف ملازمتوں میں تربیت دیتی ہے اور روزی کمانے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ تنظیم کے بارے میں نسیمہ کہتی ہیں کہ ہم متاثرین تک پہنچتے ہیں اور انہیں ذہنی صحت کی مدد اور مشاورت فراہم کرتے ہیں۔ آؤٹ ریچ پروگراموں کے ذریعے ان کے صدمے اور غم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں وہاں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، اس سے انہیں آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ ایسی صورتحال سے گزرنے والے شخص کو بہت زیادہ دیکھ بھال، پیار اور احترام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسمگل ہونے کے عمل میں، وہ اپنی تمام عزت نفس کھو چکے ہیں۔ معاشرہ انہیں مسترد کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ان کے گھر والوں نے بھی مسترد کر دیا ہے۔ ہم انہیں ضروری مدد اور پناہ فراہم کرتے ہیں۔ اپنے کام کے بارے میں پوچھنے پر،
نسیمہ کہتی ہیں کہ کئی بار مختلف NGOs مجھ سے رابطہ کرتی ہیں اور سیکھتی ہیں کہائی ایکل FAT اور اٹھان کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ میرے لیے بہت بڑا حوصلہ اور فتح ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ تنظیم کے ساتھ، میں متاثرین کے لیے ایک محفوظ ماحول بنانا چاہتی ہوں۔ اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ مجرموں کو منصفانہ سزا ملے اور تمام بچ جانے والی لڑکیوں کی بحالی ہو۔ نسیمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان لڑکیوں کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہیں جو انسانی اسمگلنگ کی دلدل سے بحفاظت نکل آئی ہیں، معاوضہ فراہم کرتی ہیں، لڑکیوں کو ان کی صلاحیتوں سے متعارف کراتی ہیں اور انہیں ضروری تربیت دے کر ان کی پرورش کرتی ہیں۔ نسیمہ کے اس سارے کام کی وجہ سے اب ہر کوئی نسیمہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب 26 سالہ نسیمہ انسانی اسمگلنگ سے بچ جاتی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ جتنا لوہے کو گرم کریں گے، یہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے بعد نسیمہ کا خیال ہے کہ ان تمام مشکل وقتوں نے انہیں مضبوط بنایا ہے۔ ایک سادہ سی نوعمر لڑکی اب جنگجو عورت بن چکی ہے۔ کار میں سفر کرنے کے اس ایک لالچ نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ لیکن اب وہ ملک سے انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔